بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ تمام نشانیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی مانند ہیں۔ اگر تسبیح ٹوٹ جائے تو تمام دانے آپس میں بکھر جاتے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں بھی تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ جیسے ہی ایک نشانی پوری ہوگی، اسی طرح ایک کے بعد ایک نشانیاں پوری ہوتی جائیں گی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے تو ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھو۔ پھر انہوں نے ان 10 نشانیوں کا ذکر ترتیب سے کیا۔ پہلی نشانی دخان، ایک ایسا دھواں ہے جو کہ پوری زمین پر پھیل جائے گا اور ہر جگہ نظر آئے گا، اور یہ ایسا دھواں ہوگا جو پوری انسانیت کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ دخان میں فرماتے ہیں، انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ایک واسع دھواں لے کر نمودار ہوگا جو لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ دوسری نشانی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، فتنہ دجال تاریخ انسانی کی جو کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتا رہا۔ دجال کے معنی ہیں جھوٹا اور مکار، حق اور باطل کو خلط ملط کرنے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں جس میں دجال کا فتنہ نہ ہو۔ تیسری نشانی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعوت الارض یعنی کہ زمین کا جانور۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ نمل میں فرماتے ہیں، جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت لوگوں کے عبرت کے لیے زمین سے عجیب و غریب جانور نمودار ہوں گے۔ وہ لوگوں سے باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کیونکہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے۔ یہ ایسا جانور ہوگا جو سچے اور ایمان والوں کو ایمان کے لباس میں چھپے ہوئے منکروں کو نشان لگا کر الگ الگ کر دے گا۔ اس کے بعد مومن اور کافر کا فرق واضح ہو جائے گا۔ قیامت کی چھوٹی بڑی نشانی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور یہ وہ نشانی ہوگی۔ اس نشانی کو دیکھنے کے بعد تمام لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ سورج مغرب سے نکلنے کے بعد توبہ کے دروازے سارے بند ہو جائیں گے۔ پانچویں بڑی نشانی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھ قتل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا اور دنیا میں عدل قائم ہوگا۔ چھٹی بڑی نشانی، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ یہ حضرت یاسب بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ یہ بہت طاقتور اور مقدار میں بہت زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے یہ جن و انس کے درمیان 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے یاجوج اور ماجوج کے ہیں اور 1 حصہ انسان ہے۔ اس وقت یہ قوم 2 پہاڑوں کے درمیان نہایت ہی مضبوط دیوار کے پیچھے ہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قوم باہر آ جائے گی اور ہر طرف فساد ہوگا۔ اور 7ویں 8ویں 9ویں نشانی 3 ایسے زلزلوں کی صورت میں ہوگی جو کہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ ان میں سے ایک زلزلہ مغرب میں آئے گا، دوسرا مشرق میں اور تیسرا جزیرہ العرب میں آئے گا۔ اور یہ زلزلے عام علاقوں کے زلزلے کی طرح نہیں ہوں گے، یہ بہت بڑے ہوں گے۔ ان کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ پوری دنیا ان کو محسوس کرے گی۔ ایک حدیث کے مطابق ہر آنے والا زلزلہ پہلے زلزلے سے بڑا ہوگا۔ آخری یعنی کہ 10ویں نشانی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو یمن میں لگے گی، لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہاں قیامت کے بعد سب جمع ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نشانیاں اس ترتیب سے بتائی ہیں کہ ضروری نہیں کہ یہ نشانیاں اسی ترتیب سے پوری ہوں۔ ان نشانیوں کی اصل ترتیب تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔